الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ دنیا کے تمام انسانوں کی خیر اور کامیابی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اگر کوئی اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ راستہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گا، تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، صرف روزے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی کا ہر کام اپنے نبی کے طریقے پر کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمونہ ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر کام کو اپنے نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کی۔ اتنے وہ اس میں آگے چلے گئے تھے، اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اگر آج کے دور میں ان کو کوئی دیکھتا تو وہ کہتا یہ لوگ، ان کا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، کیا ہے، مجنون تو نہیں ہے کہیں ہے۔ اتنی شدید وہ اتباع کرتے تھے اور اتنے مجنونانہ طریقے سے وہ آپ علیہ السلام کے طریقوں کو تلاش کرتے تھے اور اس پر چلتے تھے۔ آج امت مسلمہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکل گئے اور ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا روپ ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کی اپنی چاہت اور پسند ہے، جبکہ مسلمان کو تو اپنی ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی۔ آپ علیہ السلام اس کی دعوت پہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام غریبوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اس لیے کہ غریب اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور غریب جنت میں بھی پہلے جائیں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ علیہ السلام ساتھ لے گئے، چونکہ وہ چھوٹے سے تھے، خادم تھے۔ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے ان کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو وہ بھی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں اب 8 سال 10 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہے؟ اس کو تو کھیل سے فرصت نہیں ہوتی، اس کا دماغ تو کھیل میں ہی ہوتا ہے۔ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا بچے، تو کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جب آپ علیہ والسلام کے ساتھ ان درزی کی دعوت پہ گیا، انہوں نے کھانا پیش کیا تو وہ کھانا کیا تھا؟ کدو، شوربے میں بنے ہوئے کدو کا سالن۔ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آ کے پلیٹ رکھی جس میں کدو تھے شوربے کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے شوق کے ساتھ چن کے کدو کھا رہے تھے، پلیٹ میں سے چن کے کدو اٹھا رہے تھے۔ تو مجھے آپ کے انداز سے لگا کہ آپ کو کدو پسند ہے۔ اب یہ تجزیہ ہے 8 سال کے بچے کا، 10 سال کے بچے کا، 12 سال کے بچے کا،
تجزیہ ہے کہ آپ علیہ السلام پلیٹ میں سے جس انداز سے کھا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کدو پسند ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں بس جس دن سے یہ دیکھا ہے نا اس دن سے بس مجھے سبزیوں میں صرف کدو ہی اچھے لگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ آپ علیہ السلام کی کتنی اتباع کرنے والے تھے۔ اور ایک دن کسی نے دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں، حضرت انس کدو کھا رہے ہیں اور کوئی پاس بھی نہیں ہے، اپنے آپ سے کہ کدو سے کہہ رہے ہیں اے کدو تجھے پتہ ہے کہ تو مجھے اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ تو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تو میرے نبی کو اچھا لگتا تھا۔ کدو سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شوق دے دے، یہ جنون دے دے، یہ جذبہ دے دے کہ ہم ہر چیز میں سنت کو تلاش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ انسان سنت کو تلاش کر کے زیادہ سے زیادہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے نقش قدم پر چلو، اس کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ جب تم میرے نقش قدم پہ چلو گے تو کس کے محبوب ہو جاؤ گے؟ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا کس کا محبوب بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ تو ہے نا کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اللہ پاک تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ وہ ہر سنت کو تلاش کر کے اس پر چلنا۔ اللہ پاک تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے مختصر راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ یہ بات ذہن میں رہے گی، یہ بات ذہن میں رہے گی۔ اللہ پاک تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ کیا ہے؟ سب بتائیے، اتباع سنت۔ یہ اصولی بات ہے، اتباع سنت۔ اب آپ نے جو بھی کرنا ہے نا اس میں اپنے نبی کا طریقہ تلاش کرنا ہے، اور کچھ بھی آپ کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ معلوم کریں کہ آیا میرے نبی نے اس کو کیا ہے، ایک بات، اور کیا ہے تو اسی طرح کیا ہے، یہ دو باتیں۔ یہ ایک شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اللہ اس کو یہ شوق دے دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ والا شوق دے دیتا ہے، شوق دے دیتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں نا، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ۔ ہر ایک کا اپنا شوق ہوتا ہے، پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو جنون ہوتا ہے، کسی کو جنون ہوتا ہے موبائل کا، ایک سے ایک ماڈل وہ رکھتا ہے۔ ابھی پرانا ہوا ایک دم بیچ کر مزید پیسے ڈال کے نیا ماڈل لے لیتا ہے۔ یہ ایک جنون ہے۔ بعض نوجوانوں کو جنون ہوتا ہے بائک کا، موٹر سائیکل کا۔ موٹر سائیکل لی اور چند دن چلائی، بیچ دی، پھر الگ ایک اور لے لی۔ بعضوں کو گاڑیوں کا جنون ہوتا ہے، بعضوں کو اپنے گھر میں میچنگ کا جنون ہوتا ہے۔ میچنگ، جیسا فرنیچر ویسا کارپیٹ، ویسا قالین، ویسے گھر کے پردے، سب کچھ ویسے کا ویسا، برتنوں کے رنگ بھی وہی۔ جیسے عورتوں کو بننے سنورنے کا جنون ہوتا ہے، اس
ان دنوں کا فیشن اپنانے کا جنون ہوتا ہے۔ آج کل فیشن کیا چل رہا ہے؟ نوجوانوں کو کرنٹ فیشن کے مطابق بال بنانے کا جنون ہوتا ہے۔ کبھی آگے سے بڑے کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے سے بڑے کر دیتے ہیں، کبھی آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے، کبھی پیچھے سے چھوٹے، کبھی آگے سے بڑے۔ آج کل آدھا گنجا آدھے سر پہ بال، آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ آدھا گنجا آدھے سر پہ بال۔ آج سے 10 سال پہلے کوئی کرتا تو لوگ ہنس ہنس کے اس کا مذاق اڑا کے اسے مار دیتے۔ اب یہ فیشن ہے تو سارے کر رہے ہیں۔ یہ ایک جنون ہے۔ جنون میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ جنون دے دے کہ ہم ہر بات میں اپنے نبی کا طریقہ تلاش کریں۔ تو اس کی نیت کریں کہ ہر کام میں اپنے نبی کا طریقہ تلاش کریں گے۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت بیان کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبہ دینا تھا، بیان کرنا تھا۔ تو بیان کے دوران کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو حکم تھا نا، اجلسو، بیٹھ جاؤ، یہ جو حکم تھا یہ ان کے لیے تھا نا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی بیان چل رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیان شروع ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر تھے، چونکہ آواز دور تک جاتی تھی نا، وہ مسجد کے ابھی وہ آ رہے تھے مسجد کی طرف، مسجد سے باہر تھے، وہاں آواز پڑی اجلسو، وہ راستے میں ہی بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ میرے نبی نے سارا بیان ہی کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن رواحہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا اللہ تجھے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کا اور زیادہ شوق عطا فرمائے۔ زادک اللہ حرصاً علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، اللہ تجھے اور زیادہ شوق بھی اس کا ترجمہ نہیں بنتا، اللہ تجھے اور زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حرص عطا فرمائے۔ ترجمہ تو اس کا ہے لالچ، لیکن ہمارے ہاں لالچ بری صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ لالچ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ شوق سے آگے کی بات ہے، یہ شوق سے آگے کی بات ہے۔ شوق تو پورا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، پورا نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، حرص ہو جائے تو جب تک پوری نہ ہو تب تک چین نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ واہ واہ، عبداللہ بن رواحہ کے کیا کہنے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پہ بیٹھتے ہی آپ خطبہ دینے لگے تھے، اس سے پہلے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کی آواز میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ دور تک، کوئی اسپیکر تو تھا نہیں لیکن دور تک جاتی تھی آپ کی آواز۔ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے عرفات میں اور منی میں خطبے دیے، بیان کیے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، 1,24,000، تو بہت بڑا مجمع ہے، اور وہ بھی کٹھے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اپنے اپنے خیموں میں بکھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور سب کو وہیں آواز پہنچ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن خطبے کے لیے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے جو لوگ قریب کھڑے ہوئے تھے ان سے بیٹھنے کو فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ ابھی مسجد میں نہیں تھے، بنو غنم ایک قبیلہ ہے اس کے محلے سے گزر رہے تھے، مسجد تو ابھی آگے تھی، بنو غنم قبیلے کے محلے سے گزر رہے تھے، ان کو وہاں وہ آواز پہنچی اجلسو، تو وہ بیچارے وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ
عبداللہ بن رواحہ بنو غنم کے محلے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو فرمایا نا اجلسو، ان کو وہاں آواز پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پر بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی دروازے پر تھے، اندر نہیں آئے تھے، دروازے پر تھے، داخل ہونے لگے تھے، وہ دروازے پہ ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، یا عبداللہ ادخل، عبداللہ اندر آ جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جمعے کے دن آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی خطبہ شروع ہونے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تھے، جب یہ سنانا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ اندر تو آ جاؤ، میں نے تو اندر والوں سے کہا تھا بیٹھنے کو، آپ تو بھی باہر ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ایک گنبد سا بنا ہوا دیکھا، کسی صحابی نے اپنے گھر کے اوپر ہلکا سا گنبد بنا دیا تھا ابھرا ہوا۔ اب ہمیں یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا انصار کے جو فلاں آدمی ہیں نا، انہوں نے یہ گھر بنایا ہے تو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر گنبد سا بنا دیا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پی گئے، آگے چلے گئے۔ اللہ کی شان، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو وہی صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایسے ہی، تو انہوں نے سلام کیا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سے آپ کا دل دکھا ہوتا تھا، جس سے آپ رنجیدہ، دکھا ہوا نہیں، جس سے آپ رنجیدہ ہوتے تھے، رنجیدہ، روٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو آپ کو جب وہ سلام کرتا تو آپ اپنے چہرے انور کو موڑ لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے نا، تو آپ کی ناراضگی کا جو آخری اسٹیپ تھے نا، آخری اسٹیپ وہ یہ تھا، آپ چہرے انور کو موڑ لیتے تھے۔ ہم تو جس پہ ناراض ہوتے ہیں اس کو پہلے تو جائز باتیں سناتے ہیں، پھر اس کو آگے تک چلے جاتے ہیں، کمینہ، بے غیرت، بے حیا، بے شرم، پھر گالیوں تک نکل جاتی ہے یہ بات، اور ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تھے، کسی سے روٹھتے تھے نا، تو سب سے بڑی ناراضگی آپ کی یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنے چہرے انور اس سے موڑ لیتے تھے۔ وہ آتا آپ یوں کر لیتے تھے، وہ یہاں سے آتا آپ یوں کر لیتے تھے، اور صحابہ کے لیے یہ سب سے بڑی سزا ہوتی تھی۔ اگر آپ علیہ السلام کسی صحابی سے روٹھ گئے اور وہ آیا اور آپ نے اس کی پٹائی لگا دی، تو صحابہ کو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی، بلکہ وہ حضور کی پٹائی کو اپنی سعادت سمجھ کے برداشت کرتے۔ لیکن یہ جو چہرہ انور موڑ لیتے تھے تو یہ صحابہ کے لیے گویا قیامت صغریٰ بن جاتی تھی، قیامت بن جاتی تھی، ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، ان کے کھانے چھوٹ جاتے تھے، ان کی زندگی اجیرن بن جاتی تھی۔ تو وہ جب آئے نا تو آپ علیہ السلام نے ان سے چہرے انور موڑ لیا، وہ دوسری طرف سے آئے آپ نے پھر کر لیا، وہ تیسری طرف سے آئے آپ نے پھر چہرے انور موڑ لیا، یہاں تک کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ان سے خوش نہیں ہیں، کوئی بات ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کے صحابہ سے کہا یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، میں نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، میں تیسری دفعہ آپ نے پھر چہرے انور پھیر لیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے آپ علیہ السلام ناراض ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ صحابہ نے کہا
آپ علیہ السلام آج نکلے تھے باہر تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو قبہ دیکھ لیا تھا تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے، بس اور کچھ نہیں فرمایا۔ ان کا اچھا یہ ہے بات، قبے نے آقا کو ناراض کیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اٹھے اور ٹھا اپنے گھر کا سارا قبہ توڑ کے اسے زمین کے برابر کر دیا۔ اچھا یہ کر لیا نا، یہ کر لیا، اس کے بعد کر کے آ کے حضور کو بتایا نہیں، یا رسول اللہ اب تو میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، آپ کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، اب تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ بھی نہیں کیا، توڑ دیا بس۔ آپ علیہ السلام خود سے ایک دفعہ باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ قبہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ قبہ یہاں تھا وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہنے لگے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے، آپ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، تو وہ بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ آپ علیہ السلام قبے کے پاس سے گزرے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے قبہ، لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا، تو جو ہی ان کو ہم نے بتایا وہ آئے اور آ کے ڈھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا، آپ نے فرمایا یعنی ما لا بد منہ، آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر تعمیر بنانے والے کے لیے وبال ہے، ہر تعمیر بنانے کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے، سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ بلا وجہ کی تعمیرات، بلا وجہ تعمیر پہ اپنے پیسے برباد کرنا، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ کتنی اطاعت ہے صحابہ میں، پتہ چلا کہ آقا کو پسند نہیں آیا اور ڈھا دیا اس کو۔ حضرت سہل بن حنظلیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، حضرت سہل بن حنظلیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ۔ خریم اسدی کتنا اچھا آدمی ہے، خریم اسدی، خریم نام ہے، اسدی بنو اسد سے ان کا تعلق تھا، خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، بس دو اس میں ہیں مسئلے، ایک تو ان کے بال بہت لمبے ہیں، ایک تو ان کے بال بہت لمبے ہیں، دوسرا وہ اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ دو باتیں ان میں نہ ہوتیں تو وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی سے فرمایا۔ اچھا یہ بات خریم کو پہنچ گئی، یہ خریم نہیں خریم ہے، خریم اسدی کو یہ بات پہنچی، بس یہ بات پہنچتے ہی انہوں نے چھری لی اور اپنے بال کاٹ دیے، کینچی کا بھی انتظار نہیں کیا، چھری لی اور فوراً بال کاٹ دیے، اور اسی وقت اپنے تہبند کو اوپر اٹھا لیا، آدھی پنڈلی تک اسے اوپر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا، میرے اوپر ایک رنگی ہوئی چادر تھی، میں نے ایک رنگی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ کون سا کپڑا پہنا ہے تم نے؟ ما ھذا الثوب، کون سا کپڑا پہنا ہے تم نے؟ کہنے لگے اس لہجے سے مجھے معلوم ہوا کہ آقا کو اچھا نہیں لگا، اس لہجے سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے آقا کو یہ کپڑا اچھا نہیں لگا۔ چنانچہ میں اسی وقت گھر آیا تو تندور جل رہا تھا، میں نے وہ چادر اتار کے تندور میں ڈال دی، پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا وہ چادر کا کیا کیا؟ کہا جی وہ تو میں نے تندور میں ڈال دی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم گھر کی عورتوں میں سے کسی عورت کو دے دیتے تو بھی ٹھیک تھا، مرد کے لیے یہ رنگ اچھا نہیں ہے نا جو تم نے اوڑھا ہوا تھا، مرد کے لیے غالباً وہ سرخ رنگ کی چادر تھی یا کوئی اور رنگ تھا۔
چشمے کی عادت نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، درد ہوتا ہے پھر یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک قاصد روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ ان کا نام تھا جثامہ بن مصاحق۔ یہ حضرت عمر کے قاصد تھے روم کے بادشاہ کے پاس۔ جب وہاں گئے تو اس نے کرسی پہ بٹھایا۔ جب حضرت جثامہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہے، جب ان کو تھوڑا سا شبہ ہوا نا کہ یہ کرسی سونے کی ہے تو ایک دم اتر گئے۔ تو جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، وہ ہنسنے لگا کہ کیا ہو گیا، ایک دم اتر گئے۔ عجیب لگے گا نا، ایک آدمی کرسی پہ سکون سے بیٹھا ہو، اچانک اتر کے بیٹھ جائے، پتہ نہیں کوئی کانٹا ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، کیا ہوا، ایک دم اتر کے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے آپ کو عزت دی تھی اور آپ کو بطور اکرام کے اس پہ بٹھایا تھا۔ کہنے لگے نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سونے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونے کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نہیں سوچا یہ اب کیا کہیں گے، کہیں ہنسیں گے۔ اللہ۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ماموں میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں ایک ایسی چیز سے منع کیا ہے جو بظاہر ہمارے لیے نفع مند تھی۔ آج اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے کہ بظاہر وہ ہمارے لیے نفع مند تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بس نفع تو اللہ کے نبی کی ماننے میں، ہمارا نفع تو اللہ کے نبی کی ماننے میں ہے، لہٰذا ہم وہ سب کام چھوڑ دیں گے جن سے ہمیں بظاہر نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے، اگر اللہ کے نبی نے ان سے ہمیں روک دیا تو۔ حضرت معرور بن سوید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ربضہ، ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو ذر رہتے تھے، بالکل سنسان سا علاقہ تھا، حضرت عثمان نے ان کو وہاں بھیج دیا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی ہے، اور ان کے غلام پر بھی بالکل ویسی ہی چادر اوڑھی ہوئی ہے، غلام نے بھی وہ ویسی اوڑھی ہوئی ہے۔ یعنی دو چادریں پہنتے تھے نا، شلوار کرتا بھی تھا لیکن چادریں زیادہ اوڑھتے تھے، جیسے احرام کی چادریں ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر لباس یہی تھا۔ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو تہبند اوڑھا ہوا ہے وہ اور ہے، اور جو اوپر چادر لی ہوئی ہے وہ اور ہے، یعنی شلوار اور قمیض اور، قمیض حضرت ابو ذر حضرت غلام اور ان کے غلام کی ایک جیسی، شلواریں دونوں کی مختلف۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر سے کہا یہ جو آپ نے غلام کو چادر دی ہوئی ہے، یہ غلام سے لے کے آپ اپنا پورا جوڑا مکمل کر لیتے تاکہ شلوار قمیض دونوں ایک جیسی ہوتی، دونوں چادریں اوپر نیچے والی ایک جیسی ہوتی، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے ہاں، پھر یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر غلام کو دینا ہی تھا نا تو کوئی اور کپڑا دے دیتے، آپ اپنا پورا جوڑا بنا لیتے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میری ایک شخص سے منہ ماری ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص سے منہ ماری ہو گئی تھی، تو میں نے ذرا اس کو برا بھلا کہہ دیا، اور میں نے کہا او اجمیہ کے بیٹے، اجمی عورت کے بیٹے، یوں میں نے اس کو کہا۔ اس نے میری آپ علیہ السلام کو شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا ابو ذر، ابھی تم میں جاہلیت کا اثر ہے، انک امرؤ فیک جاہلیت، ابھی تم میں جاہلیت کا اثر ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور غلام کو چھوٹا سمجھتے ہو، تمہیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر فرمایا یہ جو تمہارے غلام ہیں نا، یہ تمہارے بھائی ہیں،
اللہ نے تمہیں ان کا بڑا بنا دیا ہے، لہٰذا اگر تمہاری کسی سے طبیعت نہیں ملتی تو اس کو بیچ دو، باقی اس کو برا بھلا کہنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو ذلیل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور ان کو سزائیں مت دیا کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غلام دے، کسی کو کسی کے اوپر بنا دے، کسی کو کسی کے اوپر بنا دے تو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اپنے غلام کو بھی وہی کھلائے، جو خود پہنے اپنے غلام کو بھی وہی پہنائے، اور اپنے غلام سے وہ کام لے جو وہ سہولت سے کر سکے، ایسا کام اس کے ذمے نہ لگائے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، اور اگر کوئی مشکل کام اس کے ذمے لگائے تو پھر خود بھی اس کی مدد کرے۔ اس لیے چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جو خود پہنے وہ اس کو پہنائے، اس لیے میرے پاس یہ تھا ہی کپڑا اتنا، لہٰذا اس میں سے تو میں بھی جوڑا بناؤں اس کو بھی دوں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے خود بھی اوپر ایک چادر کاٹ کے اوڑھ لی، اس کو بھی اڑا دی، اور نیچے کی چادر اس نے اور پہن لی، میں نے اور پہن لی، چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو خود پہنو وہ پہناؤ، اس لیے میں نے اس کو یہ دی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے ہر چیز میں آپ علیہ السلام کی اتباع۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنا لی، سب نے پہن لی۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دیکھا دیکھی ان سبھی نے انگوٹھیاں بنا لیں تو آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ جب آپ نے پھینکی تو صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دی، یہ نہیں سوچا کہ اب یہ ذرا اتار کے جیب میں ڈال لوں بیوی کو دے دوں گا، اتار کے پھینکی دی، حضور نے پھینکی تھی لہذا صحابہ نے بھی پھینک دی۔ ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں نا وہ دیکھا دیکھی، کیسے گزارتے ہیں بولو بھائی؟ دیکھا دیکھی، وہ یوں کر رہا ہے میں بھی یوں کروں، وہ یوں کر رہا ہے میں بھی یوں کروں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نے یوں کیا ہے لہذا میں بھی ایسے کروں۔ ایک بدو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یہ آل معاویہ کو کیا ہوا ہے؟ آل معاویہ، آپ آل معاویہ کو دیکھیں کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آئے تو وہ پانی پلاتے ہیں، شہد پلاتے ہیں، اور فلاں قبیلے والے کے پاس کوئی مہمان جائے تو وہ اس کو دودھ پلاتے ہیں۔ آپ عجیب لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا آپ عجیب لوگ ہیں، آپ لوگ نبیذ پلاتے ہیں۔ نبیذ کا مطلب کھجوریں پانی میں ڈال دی جائیں، کچھ دیر اتنی دیر رکھا جائے، چند گھنٹے ان کو رکھا جائے کہ کھجور کی مٹھاس پانی میں آ جائے، کھجور کا رنگ پانی میں آ جائے، اب وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ نبیذ یعنی منبوذ فیہ، یعنی وہ پانی کہ جس میں کھجوریں ڈالی گئی ہوں۔ تو اس بدو نے کہا معاویہ والے تو شہد پلاتے ہیں اور فلاں قبیلے والے تو دودھ پلاتے ہیں، آپ لوگ نبیذ پلاتے ہیں، بخیل ہو گئے ہو کیا؟ یا تمہارے پاس ہے نہیں؟ امن بخل بکم ام حاجہ، بخیل ہو گئے ہو یا غریب ہو گئے ہو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، بخیل بھی نہیں ہیں اور محتاج بھی نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، آپ کے پیچھے سواری پہ اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ بھئی کچھ ہے پینے کو، پیاس لگ رہی ہے، تو ہم نے آپ کو نبیذ پلایا تھا۔ جب ہم نے نبیذ پلایا تو آپ نے فرمایا احسنتم ھکذا فاصنعوا، اچھا کیا، جب اور کوئی آیا کرے تو اس کو بھی یہی پلایا کرو۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون دودھ پلا رہا ہے کون شہد پلا رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نے کیا کہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
کو اس کا بڑا شوق رہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ ضرور میں بھی کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جہاں کہیں پڑاؤ ڈالا، حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، جہاں کہیں آپ نے نماز پڑھی تو یہ بھی جا کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اترے تھے، سفر میں تھے تو درخت کے نیچے اتر گئے تھے، وہاں آپ نے تھوڑی دیر سانس لیا تھا، قیام فرمایا تھا، ذرا سستایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے تھے، اس درخت کی خبر گیری کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے میرے آقا ٹھہرے تھے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ درخت خشک ہو جائے اور پھر اس درخت کے نیچے ٹھہرنے کا موقع باقی نہ رہے، لہٰذا ہمیشہ اس درخت کا خیال کرتے تھے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے سفر میں، تو چلتے چلتے اچانک مڑ گئے، یوں ہو کے پھر دوبارہ اس راستے پہ آ گئے۔ اب راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے نا، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، پھر سیدھا سیدھا چلتا ہے، تو تھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ چلتے چلتے ایک دم مڑ گئے، پھر سیدھا چلنے لگ گئے۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، یہاں سے گزرے تھے تو یہاں کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ایک دم مڑ گئے تھے۔ جب میں یہاں پہنچا تو اگرچہ سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میرا جی چاہا کہ جہاں حضور مڑے تھے میں بھی وہاں مڑ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم ایک دفعہ قبیلے مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب ہم حاضر ہوئے تھے تو آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو چونکہ گریبان کھلا ہوا تھا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ علیہ السلام کے گریبان میں ڈال کے وہ جو آپ کے پیچھے مہر نبوت تھی برکت لینے کے لیے اس پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ تو کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تھا تو آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ زندگی بھر چاہے کتنی شدید سردی پڑ رہی ہو، معاویہ بن قرہ اور ان کے بیٹے کا گریبان کھلا رہتا تھا، اور کہتے تھے حضور کو ایسے ہی دیکھا ہے، بس ہم تو ایسے ہی رہیں گے۔ ساری زندگی ان کا گریبان کھلا رہا، اس لیے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے جو ملاقات کی تھی اس میں آپ علیہ السلام کا گریبان کھلا ہوا تھا، تو وہ تو گرمی کا موسم تھا، یہ سردیوں میں بھی اپنا گریبان کھلا رکھتے تھے کہ آقا کو ایسے ہی دیکھا تھا، لہٰذا میں بھی زندگی ایسے ہی گزار دوں گا۔ ہائے اللہ، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع عطا فرمائے۔ ہر چیز میں اتباع کرنی ہے، اگر آپ تھکے نہ ہوں تو موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے سنت کے مطابق وہ عرض کر دوں۔ ایک بات، سر کے جو بال ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے تو سر کے بال رکھنے چاہیے اور کان کی لو تک رکھنے چاہیے، یہاں تک، اور سر کے بالوں میں سنت یہ ہے کہ ہر طرف سے برابر ہوں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے نہ ہوں، یہاں سے کاٹ لیے جائیں، کان کی لو سے کاٹ لیے جائیں مردوں کے لیے۔ مونچھوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو اتنا کترا جائے کہ ایسے لگے جیسے مونڈی ہوئی ہے،
कतरने में मुबालगा करना, कतरने में मुबालगा करना। दाढ़ी को छोड़ देना चाहिए, दाढ़ी को न काटना चाहिए न मूंडना चाहिए, ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अलबत्ता एक मुट्ठी के बाद अगर काट लिया जाए तो ठीक है। एक मुट्ठी भी वो कि जिसके अंदर खाल ना आए, ठोड़ी ना आए। बाल एक मुट्ठी के बराबर होना ज़रूरी है, उससे पहले काटना, उससे कम काटना नाजायज़ है, हराम है, उसके बाद काटने की गुंजाइश। नाखून हर हफ्ते काटने चाहिए वरना 15 दिन में काटने चाहिए। बगल और ज़ेरे नाफ बाल हर हफ्ते साफ़ करने चाहिए वरना 15 दिन में करने चाहिए। इंतहा है 40 दिन से पहले 40 दिन तक ले जाना, इससे ऊपर ले जाना, 40 दिन से ज़्यादा छोड़ देना नाजायज़ है, गुनाह है। और लिबास में पगड़ी पहननी चाहिए। हमारे यहाँ पगड़ी आम थी, हमारे सारे बड़े पगड़ी पहनते थे, हमारे दादा, हमारे नाना, उनके वालिद, उनके वालिद, ये सारे पगड़ी पहनते थे। पंजाब में भी पगड़ी आम पहनते थे, सिंध में भी पगड़ी आम पहनते थे। अंग्रेज़ ने ओहदेदारों को नंगा सर करके बाद की नस्ल का ये जहन बना दिया कि सर ढांकना छोटे लोगों का काम है और सर नंगा करना बड़े लोगों का काम है। तो हमें पगड़ी की आदत डालनी चाहिए, पगड़ी की आदत डालनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की जो पगड़ी थी, कई किस्म की पगड़ियाँ थीं, कई किस्म की पगड़ियाँ थीं। ज़्यादा जिन पगड़ियों का तज़किरा है अहादीस में वो दो हैं, एक 3.5 मीटर और एक 5 मीटर। एक 3.5 मीटर और एक 5 मीटर। हदीस में तो मीटर नहीं आता, हदीस में आता है 7 हाथ और 12 हाथ। तो 7 हाथ तकरीबन 3.25 3.5 मीटर बनता है। और पगड़ी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सफ़र में आपने पहनी है वो काली पगड़ी होती थी, काली पगड़ी आप पहनते थे। लेकिन सफ़ेद लिबास आपको बहुत पसंद था। आप फरमाते थे तुम्हारे लिबासों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा लिबास सफ़ेद है। इसलिए अहलुल्लाह और मशाइख और उलमाए हक और अल्लाह के मकबूल बंदों का इब्तिदा से अब तक यही तरीका रहा है कि वो अक्सर सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, कभी कभी काली भी पहनते हैं। ईद के दिन हमारे नबी काली पगड़ी पहनते थे। हज़रात सहाबा किराम के बारे में आता है कि 4 किस्म की पगड़ियाँ उन्होंने पहनी हैं। कितनी किस्म की पगड़ियाँ? सहाबा ने 4 किस्म की पगड़ियाँ पहनी हैं। आप अलैहिस्सलाम के बारे में तो नहीं है इसमें सराहत, सहाबा के बारे में है। एक जर्द रंग, एक सफ़ेद रंग, एक काला रंग, एक ग्रीन रंग, सब्ज़ रंग। 4 किस्म की पगड़ियाँ सहाबा ने पहनी हैं। आप अलैहिस्सलाम के बारे में बस यही है, काली और सफ़ेद। तो अहलुल्लाह का यही तरीका है कि सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाए, कभी कभी अलबत्ता काली पगड़ी भी पहन सकते हैं, पहननी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम सफ़ेद टोपी पहनते थे, सफ़ेद टोपी पहनते थे। एक सफ़ेद कपड़ा आपके पास होता था, सफ़ेद कपड़ा। जब आप धूप से गुज़रते थे तो अपने मुबारक सर पे वो कपड़ा इस तरह डाल देते थे ताकि धूप न लगे, ताकि धूप न लगे। सफ़ेद कपड़ा आपके पास होता था जिसको आप सर पे रख लिया करते थे। और लिबास में कुर्ता सुन्नत है, शलवार भी सुन्नत ही है। आप अलैहिस्सलाम ने तो वैसे तहबंद पहना है, तहबंद पहना है मुस्तकिल, जिसको सिंधी में गोड कहते हैं, गोड तहबंद कहते हैं, लुंगी कहते हैं।
لیکن شلوار کی آپ نے بہت تعریف فرمائی ہے، اور آپ نے شلوار کے بارے میں فرمایا کہ شلوار سے ستر زیادہ چھپتا ہے، تو اس لیے شلوار پہننا سنت ہے، کرتا بھی پہننا سنت ہے۔ کرتے میں ہمارے نبی کا جو گریبان تھا وہ سینے کی جانب تھا، سینے کی جانب۔ بعض لوگ یہاں گریبان بناتے ہیں، بعض لوگ پیچھے بھی گریبان بناتے ہیں، جیسے عورتیں بناتی ہیں نا، پیچھے بناتی ہیں، تو بعض مرد بھی سائیڈ میں بناتے ہیں، پیچھے بناتے ہیں، بعض کسی اور طریقے سے بناتے ہیں۔ ہمارے نبی کا گریبان سینے پر تھا، درمیان میں سینے پر گریبان تھا۔ اور لباس میں سفید لباس ہمارے نبی کو زیادہ پسند تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ آپ جو کرتا پہنتے تھے وہ جبے کی طرح سے گول تھا یا اس کے چاک بنے ہوئے تھے، کٹا ہوا تھا سائیڈوں سے؟ تو صراحتاً تو حدیث میں اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں شکاری آدمی ہوں، شکار کرتا ہوں، تو شکار کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے، تو میں تہبند پہنا ہوا ہو نا تو پھر اچھی طرح دوڑ نہیں پاتا، تو کیا میں اگر تہبند اتار کے دوڑ لیا کروں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کرتا تھا وہ گول تھا۔ اگر کرتا یہ ہوتا چاک والا تو تہبند اتارنے سے تو پھر سطر کھل جائے گا نا، آدمی ننگا ہو جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ نے جو اجازت دی ہے تو سطر کو کھولنے کی اجازت تو آپ نہیں دے سکتے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرتا آپ کا گول تھا، ان کا سلمہ ابن اقوع کا جبے کی طرح گول تھا کہ جس سے کشف عورت نہیں ہونا تھا، سطر نہیں کھلنا تھا، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ اور ایک یہ بھی قیاس ذہن میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جو ابھی میں بات کہنے لگا ہوں نا، یہ بات کہی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ ہم یمن میں ساتھ تھے، 2013 میں یمن میں ہم ساتھ تھے، تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جی یہ جو ہم کرتا پہنتے ہیں جس کے چاک بنے ہوئے ہیں، تو یہ چاک والا ہی ٹھیک ہے یا جو عرب پہنتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے؟ سنت کے زیادہ قریب کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اس میں کوئی صراحت تو نہیں ملی، البتہ جس پھرتی اور چستی کے ساتھ صحابہ ایک دم سواری پہ چڑھ جاتے تھے، ایک دم اتر جاتے تھے اور ایسے دوڑ لگاتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کرتے سائیڈ سے کھلے ہوئے ہوتے۔ اس لیے کہ اگر کرتا بند ہو تو اتنی پھرتی کے ساتھ سواری پہ چڑھنا مشکل ہے۔ اگر جبہ پہنا ہوا ہو تو موٹر سائیکل پہ بیٹھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھ پاتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو کھڑے کھڑے چھلانگ مار کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے چھلانگ مار کے نیچے کود جاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، صراحت نہیں ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے کرتے کھلے ہوئے تھے۔ بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ جو وضاحت سے بات ثابت ہوئی وہ یہ ثابت ہوئی کہ کرتا گول ہونا چاہیے، جبے کی شکل کا ہونا چاہیے، چونکہ اس میں ذرا زیادہ صراحت ہے حضرت سلمہ ابن اقوع والی حدیث میں، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو اور کرتے کی لمبائی جو ہے، کرتے کی جو لمبائی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ کہاں تک ہونی چاہیے؟ آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ اور کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ سینہ بھی نظر آ رہا ہو، پیٹ بھی نظر آ رہا ہو، بازوں کا ناف بھی نظر آ رہا ہوتا ہے،
ناف اندر ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اندر جو کپڑا جا رہا ہے یہ ناف کے اندر جا رہا ہے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اسی وجہ سے پینٹ پہننا ٹھیک نہیں ہے، پینٹ نہیں پہننی چاہیے، اس میں سطر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کفار کا لباس ہے، فساق کا لباس ہے، اللہ کے نافرمانوں کا لباس ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے پینٹ نہیں پہننی چاہیے، جینز تو اس سے بھی بری ہوتی ہے۔ ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے یہ پینٹ والے تو ننگے ہی ہوتے ہیں، ننگا ہی ہوتا ہے نا آدمی، جب پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کیا سب کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف کھال نظر نہیں آتی، صرف جلد نظر نہیں آتی، رنگ نظر نہیں آتا، باقی تو سارا جسم واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے جسم کے رنگ کو بھی چھپایا جائے اور جسم کی بناوٹ کو بھی چھپایا جائے، یہ دونوں چیزیں چھپانی ہیں۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں رنگ بھی نظر نہ آئے، جسم بھی نظر نہ آئے اور جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے، اور اتنا چوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ البتہ عورتوں کے لیے جتنا زیادہ لباس چوڑا ہو اتنا اچھا ہے، تاکہ ان کی چھاتیاں نظر نہ آئیں، ان کا پیٹ نظر نہ آئے، ان کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ کھلا لباس ہونا چاہیے، کھلا، اور وہ تمام چیزیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے جسم کی بناوٹ مزید ظاہر ہوتی ہے، ان کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنی چھاتیوں پہ کپڑا لپیٹتی تھیں تاکہ چھاتی دب جائے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، باڈی تو سندھی میں کہتے ہیں نا، بریزر کہتے ہیں کہ بریزر کہتے ہیں نا، ہاں وہ سندھی میں باڈی کہتے ہیں، بریزر پہنتی ہیں، اس سے چھاتی اور ابھر کے سامنے آتی ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ جسم کو ابھارنا نہیں ہے، نکھارنا نہیں ہے، چھپانا ہے۔ جسم کی بناوٹ کو دبانا ہے، چھپانا ہے، اس کے لیے لباس کھلا ہو کہ جس سے جسم کی بناوٹ نظر ہی نہ آئے۔ یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ اور شلوار میں سنت یہ ہے کہ شلوار آدھی پنڈلی تک ہو، سلوائی ہی ایسے جائے۔ بعض لوگ سلواتیں لمبی ہیں پھر نماز کے وقت اٹھاتے رہتے ہیں، بل دیتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سلوائے ہی آدھی پنڈلی تک، ٹخنے سے اوپر تک تو گنجائش ہے، یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر تو انسان گنہگار ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ شلوار کہاں تک ہو، آدھی پنڈلی تک، یعنی پنڈلی کا جو پتلا حصہ ہے نا، پنڈلی کا جو پتلا حصہ ہے اس تک ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ پتلا حصہ ختم ہو رہا ہے وہاں تک ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ یہاں تک ہونا چاہیے پانچا، یہاں تک رکھنا یعنی ٹخنے سے اوپر تک رکھنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر تو اگر یہاں آ جائے گا تو دوزخ میں جائے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تو رکھنا فرض ہے، واجب ہے، یہاں رکھنا آقا کی سنت ہے، ہونے ہی یہاں تک چاہیے، سلوانے ہی یہاں تک چاہیے۔ البتہ عورتوں کو اپنے پانچے تنگ بنانے چاہیے اور نیچے تک بنانے چاہیے۔ آج کل عورتوں میں رواج چل رہا ہے بڑے پانچے، اتنے بڑے پانچے کہ بلی بھی داخل ہو جائے، اتنے بڑے پانچے عورتوں میں رواج چل رہا ہے آج کل، بڑے بڑے پانچے۔ عورت کے پانچے تنگ ہونے چاہیے، مقصود چھپانا ہے نا، تو جس طریقے سے زیادہ چھپے گا وہ زیادہ ٹھیک ہے، اور نیچے تک ہونے چاہیے، ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، پاؤں بھی چھپے ہوئے ہوں، سارے نہیں تو کچھ چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی ہر چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہیں ہیں جوتے کے بارے میں، جوتا وہ پہننا چاہیے جس سے پاؤں ڈھکیں، اور باقی اس میں مجھے تو کوئی سنت معلوم نہیں ہے۔ بس وہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو منع نہیں ہے، حدیث میں تو منع نہیں ہے کہ کالا جوتا نہ پہنا جائے، بعض بزرگوں نے منع کیا ہے کالا جوتا پہننے سے، باقی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو مبارک جوتا پہنا ہے وہ تسمے والا تھا، تسمے والا، اس کا تسمہ تھا، مانا کہیں، سندھی میں کہیں کہتے ہیں اس کو، کہیں والا جوتا۔ آپ کے مبارک جوتے میں، مبارک نعلین میں 2 تسمے تھے، 2 تسمے تھے۔ البتہ جو موزے پہنتے ہیں نا، ہم چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، وہ کالے پہننا سنت ہے، ہمارے نبی کے موزے کالے تھے۔ تو ہر چیز میں سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کرتے کے اندر سنیں، سمجھیں اس کو، کرتے کے اندر یہ جو کلی ہے نا، کلی، یہ جو کلی بناتے ہیں، یہ بھی مشائخ کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے، یہ کلی بھی بنانی چاہیے، یہ کلی بھی بنانی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کرتا بغیر کلی کے پہنا ہو، کلی کے ساتھ پہنتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ۔ جبے بھی پہنے، یہ بھی پہنے، سفید پہنے، پگڑیاں پہنے، کریں گے کوشش۔ ہاں، کالر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کالر، تو کالر کے بارے میں تو تحقیق یہی ہے کہ کالر نہ ہونا، کالر کا ہونا حدیث میں یا صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے تو ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہو تو پھر فل کالر نہ ہو، اس لیے کہ فل کالر انگریز کی ایجاد ہے، انگریز لائے تھے، ہمارے اکابر نے انگریز کی مخالفت میں اس کالر کو کاٹ دیا تاکہ مخالفت ہو جائے۔ کفار کی مخالفت کا حدیث میں حکم ہے، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود اور نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ چونکہ انگریز فل کالر لایا، ہمارے بڑوں نے ان کی مخالفت میں اس کالر کو کاٹ کے اس کو شیروانی بنا دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن احادیث سے تو کالر کا نہ ہونا، یعنی کالر، کہیں بھی کالر کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا کالر نہیں ہونا چاہیے، ہو تو پھر فل نہ ہو بلکہ اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا جائے، جیسے شیروانی کا ہوتا ہے، کرتے کا ہوتا ہے۔